السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر بہت ہی عظیم کلمات، بہت زبردست وظیفہ اور دعا لے کر آیا ہوں۔ ایسی دعا ہے کہ جو انسان یہ دعا کرے گا انشاءاللہ میرا اللہ اس کے اوپر خوش ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے محترم بھائیو حوالہ سنیے، جامع ترمذی کے اندر 3446 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، 3446 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اور حدیث بیان کرنے والے کون؟ سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات بیان کیے، یہ وظیفہ اپنی زبان کے اوپر جاری کیا، اپنی زبان سے ان کلمات کا ورد کیا۔ ساتھ ایک سننے والا انسان تھا، وہ بھی سن رہا ہے کہ علی المرتضیٰ نے جب یہ کلمات پڑھے، یہ وظیفہ پڑھا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ثم ضحک، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، آپ ہنس پڑے۔ جو ساتھ والا ساتھی کھڑا تھا اس نے کہا قلت من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کس وجہ سے آپ ہنس پڑے ہیں؟ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنعت ثم ضحک۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، جیسا میں نے کیا ایسا ہی جناب محمد کریم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یعنی جیسا میں نے کیا، جیسا جناب محمد کریم علیہ السلام نے کیا یہ کلمات پڑھ کے، ایسا ہی میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی بھی مسکرائے تھے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد، اس لیے میں بھی ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسکرایا۔ قربان جاؤں سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر، کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی سنت سے کتنا پیار ہے۔ میرے نبی ان کلمات کو بیان کرتے ہوئے جو انداز پیش کر رہے ہیں، جس طرح مسکرائے، میرا علی بھی اسی طرح مسکرایا۔ سبحان اللہ، کس قدر میرا علی نبی کا پیروکار، میرے نبی کی سنت کے اوپر، میرے نبی کی اتباع کرنے والا تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی ان سے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ من ای شیء ضحکت یا رسول اللہ، میرے آقا اے اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے مسکرائے، آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ان ربک لیعجب من عبدہ اذا قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی، بندہ جب اپنے رب کے سامنے یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے، تو اس کا رب اپنے جو اس کا رب ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ کلمات، یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ بڑے ہی آسان ہیں، بہت آسان ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس دعا کو یاد کیجئے، اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے، میرے نبی کی سچی سچی زبان ہے، نبوت کی زبان ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ میرے آقا مدنی کریم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سنیے اور یاد کیجئے۔ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ سبحان اللہ، میرے محترم بھائیوں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ ترجمہ سما سنیے آپ کا، انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔
تو معلوم ہوا جب انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ عظیم ہے میرا اللہ، کیا قدیر ہے میرا اللہ، جو معافی مانگنے کے اوپر انسان کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ معافی انسان مانگتا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ